کچھ واقعات ہوتے ہیں نا جو بہت ٹیمپری نیچر کے ہوتے ہیں. دیکھیے عمران خان کا جلسہ ہو گیا 26 کا, اتنی بڑی ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی, پورے مہینے سے لانگ مارچ آ رہی ہے, پہنچے گی, کیا ہوگا, لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہیں کس طرح کریں گے, کچھ لوگ پریشان ہوں گے, خوفزدہ ہوں گے, اور ایونچولی ایک دم سے کال آف ہو گئی. یہ اس طرح کی واقعات اور وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت ایک ٹیمپری معنی رکھتے ہیں, بہت ٹیمپری معنی رکھتے ہیں, چند دنوں کی بات ہوتی ہے, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. پھر ہم یہ تاریخ بھی بھول جائیں گے کہ 26 تاریخ تھی کوئی, وہ بس یہ یاد ہوگا ہاں 2022 کے اندر یہ کچھ ہوا تھا اس طرح کا واقعہ. اور کچھ خبریں یا کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کا سکوپ جو ہوتا ہے نا وہ بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے, بہت وائڈ سکوپ ہوتا ہے. ISI جو پاکستان کی پریمیئر ایجنسی ہے, اور بھی بہت ساری ایجنسیز ہیں پاکستان کے اندر, لیکن اس کا جو مین کیسے نا یہ جو پولیٹیکل ونگ اس کا سٹارٹ ہوا تھا نا, وہ صحیح معنوں میں پھل پھول کے سامنے آیا تھا بھٹو کے دور کے اندر. کیونکہ بھٹو نے اپنے اوپوننٹس اور ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں ایک نظر رکھنی تھی ہم نے, اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے بھی ڈکٹیٹرز کا بھی دور آتا رہا, اور انٹیلیجنس کا فوکس یہ ہو گیا کہ ہاں جی اپوزیشن پارٹی کیا کر رہی ہیں, فلانے کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. فوج کی مداخلت تو رہی ہے ہمیشہ سے ڈائریکٹ بھی پاکستان کے اندر, اور ISI جو ہے وہ رہی ہی فوج کے انڈر رہی ہے. حالانکہ اس کے اندر ڈائریکٹرز کے اندر سیولینز بھی ہوتے ہیں, کیونکہ 3 اسٹار جنرل نے اس کو لیڈ کرنا ہوتا ہے, اس لیے وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے اس کے اندر فوج ہر معاملے میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آرمی کا جس قدر انوالومنٹ رہی ہے ہمارے پولیٹکس کے اندر شروع سے لے کے اب تک, تو اس سینس میں نا یہ اس سال یہ بہت بڑی خبر رہے گی. اگر یہ خبر واقعی سچی ہوتی ہے یہ والی کہ فوج نے اعلان کر دیا اس بات کا کہ اب ہم اے پولیٹیکل رہیں گے, اور یہ نہیں کہ ہم ابھی سے رہیں گے, انہوں نے کہہ دیا ہم نے پچھلے سال مارچ سے یہ فیصلہ کر لیا تھا. اب ہم اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں فلانی چیز جو تھی وہ فوج نے یوں کی تھی, فلانی چیز فوج نے یوں کی تھی, لیکن بہرحال فوج کا اپنا کلیم یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال مارچ سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. DG ISPR اور DG ISI کا جو جوائنٹ پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی نہیں, ہمارے اگلے 15-20 سال کی جو آنے والی قیادت ہے یہ اس کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ اب ہم اے پولیٹیکل ہے, اب ہم نے پولیٹکس میں حصہ نہیں لینا. لیکن اس کا پھر یہ ٹیسٹ یہ ہوگا نا, لٹمس ٹیسٹ, وہ وقتاً فوقتاً آتا رہے گا. ویسے بھی فوج کی نئی قیادت ہے, لیکن اس کا شاید سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ اگلے الیکشنز آئیں گے, لیٹس سی فوج کتنے اس میں انٹرفیرنس کرتی ہے. اب ایک ہے کہ جب فوج اتنی پھیل گئی پاکستان کے اندر کہ فوج نے پولیٹیکل جو سپیس ہے اس کو بھی اوور شیڈو کیا ہوا ہے. پھر فوج کے پاس جو فنڈز اور جو ایڈ اور وہ چیزیں آتی تھیں تو اس کے اندر یہ جو AWT آرمی ویلفیئر ٹرسٹ بنا, فوجی فاؤنڈیشن بنی, اور یہ بنے, اور پھر یہ آگے کمرشل وینچرز میں آ گئے, کارپوریٹ وینچرز میں آ گئے ہیں. اور فوڈز کے اندر بھی ہیں, فوڈ سپلائی کے اندر بھی ہیں, فوجی فوڈز کے نام سے اور بھی ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. DHA سب سے بڑا لینڈ مافیا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. پھر اسی طرح جو بینکس کے اندر آ گئے, عسکری بینک ہے ان کا, اور اسی طرح ہر طرح کے ایجوکیشن سے لے کے یونیورسٹیز انہوں نے کمرشلائز کر لیں, ہاسپٹلز کمرشل لائن کے اوپر لے گئے. وہ بچپن کا اپنا CSD مائنڈ میں رکھیں اور اب کے CSD مائنڈ میں رکھیں, کیا بڑے بڑے کیش اینڈ کیری جس طرح چیز بن گئی ہے وہ. تو فوج جو ہے نا انہوں نے کیا کر لی, اپنے سارے جو چیزیں تھیں نا ان کو کمرشل یوزیج کے اندر لے آئے ہیں. وہ پہلے ہوتا تھا کہ آپ کسی فوجی کے میس کو بک کرائیں گے, کسی کرنل بریگیڈیئر جو بھی آپ کا ریفرنس ہے, رشتہ دار ہے, تعلق ہے, اس کے ذریعے سے آپ نے بک کروا لیا, اور اس کے بعد آپ اس کو منیمم چارجز کے اوپر ہوتا تھا. اب انہوں نے اپنے سب چیزیں اوپن کر دی ہیں. یہ سویلینس بھی آئے ہمارے پاس, سویلینس ہمارے جو میسز ہیں ان کو یوز کریں, آ کے ہاسپٹلس کو یوز کریں, ہماری ہر چیز کو یوز کریں. پیمنٹ وہ کریں گے, کمرشل چارجز پے کریں گے, فل چارجز پے کریں اور آ کے اس کو یوز کریں. تو وہ کارپوریٹ سپیس کے اندر بھی گھس گئے, ایجوکیشن سپیس, میڈیکل سپیس, یعنی کہ ہر جگہ کے اندر کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ گھس کے آ گئے. وہ پچھلے چند سالوں کے اندر بلکہ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر کمپنی جس نے کوئی پاکستان کے اندر کوئی میننگ فل کام کرنا ہے نا, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام میں رکاوٹیں نہ آئیں کسی قسم کی, تو ایک فوجی کو ہائر کر لو. ایک ریٹائر فوجی آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ بریگیڈیئر صاحب ہیں جو ہمارے فلانے میٹرز چیک کرتے ہیں, یہ فلانے ہیں جو ایئر فورس کے ریٹائرڈ ہیں, یہ نیوی کے ریٹائرڈ ہیں. بس اس طرح کر لو گے نا, ان کا کام ہوگا تعلقات بنا کے رکھنا, آپ کا کام کروا کے دیں گے. آپ کو فوج سے کام ملتے رہیں گے, آپ کو پروجیکٹس, لاجسٹکس کے پروجیکٹس, امپورٹ ایکسپورٹ کے, سپلائی چین کے پروجیکٹس ملتے رہیں گے. تو فوج کا نا یو نیم اٹ, اب فوج ہر جگہ کے اندر گھس گئی ہے. سب سے عجیب بات یہ ہے کہ DG ISPR کا بورڈ آف ڈائریکٹرز آپ دیکھیں نا, PTV کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کون ہوتے ہیں, تو اس پہ وہاں پہ بھی نام آئے گا, آپ کو ملے گا. یعنی کہ پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے.
اور یہ جو ہم جس کو اب رو رہے ہیں نا کہ یہ سوشل میڈیا بہت بے قابو ہو گیا، بہت آگے چلے گئے ہیں، اس کی انٹرنشپس کون کروا رہا تھا؟ 5th جنریشن وارفیئر اور یہ وہ اور ISPR کروا رہے ہیں. پھر لیٹ اوپینینس بھی نیچرل، اب نیچرل رہنے دیتے. ابھی جب اتنا زیادہ آپ کہتے ہیں نا اسپیس کے اندر گھس گئی ہے فوج، ہر جگہ گھس گئی تھی. اب یہ کہنا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہوتے ہیں، ایک تو اس کا ٹھیک ہے امیجیٹ لٹمس ٹیسٹ ہمارا اگلے الیکشنز ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اب کیا یہ اسپیس خالی بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابھی خالی اس طرح نہیں ہونے والا یہ اسپیس خالی. آرمی چیف سے پوچھا گیا، پچھلے سال کی بات ہے، کسی کو میں کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ پوچھا گیا ایک سوال کے اندر کہ کیا یہ جو کارپوریٹ بزنس کے اندر آ رہے ہیں تو انفیئر ڈیلنگز ہو گئی ہیں، یعنی کہ انفیئر گراؤنڈ ہے یہ والا کہ ایک سویلین ایک جگہ کے اوپر کمپیٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن فوجی ریٹائرڈ جو انہوں نے اپنی کمپنیز بنائیں گی، فوجی فاؤنڈیشن بنائے گا، وہ بازی لے جائیں گے. کبھی HEC ان کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا. سویلینز کی یونیورسٹیز کے اوپر جو ہے نا وہ کافی سختی ہوگی، وہاں تو کبھی کوئی اس طرح کر کے ہم بہت ساری ایگزامپلس دے سکتے ہیں، بہت ساری ایگزامپل دے سکتے ہیں. تو آگے سے وہ ایک سمپیتھیٹک بیان کیا دے دیتے ہیں کہ دیکھیں شہداء ہوتے ہیں، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے. تو وہ اس طرح کر کے نا ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بیانیہ بنا دیتے ہیں اس طرح کا. ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی فوج نے تو اتنی قربانیاں دی ہوئی ہیں، فوج نے تو اتنا کیا ہوا ہے، اور گانوں پہ گانے، سنگرز گانے بنا رہے ہیں، ڈراماز کے اندر آ گئی فوج، موویز کے اندر آ گئی فوج. اب یہ جب اسپیس کیا یہ خالی کریں گے، اسپیس یہ خالی کریں گے کیا باقی جو سویلینز کے لیے ہے؟ یہ ہوگا ود ٹائم پتہ لگے گا اس کے بارے میں. میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی اپنا اوپینین شیئر کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے وہ طریقہ جو کہ یہ جو PTI کے آج کل جو PTI نے بیانیہ پک کیا ہوا ہے، اس سے پہلے نون لیگ نے بیانیہ پک کیا ہوا تھا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، کھل کے بیانات دو. اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا. اب اعظم سواتی نے جو کچھ بھی کہا تھا اور جس قانون کے تحت FIA نے پکڑا ہے، وہ قانون دیکھیں تو صحیح آپ لوگ، ذرا پچھلے سال کی خبریں دیکھیں. وہ PTI نے لانچ کیا تھا وہ والا قانون کہ فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی. تو وہ بدتمیزیوں کی میں بات نہیں کر رہا، گالیاں دینا، بدتمیزیاں نہیں کرنا. میں تو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم پازیٹیو سینس میں بات کریں. بالکل جی، اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. ہماری فوج ہمارا وقار ہے، لہٰذا فوج رہے بیرکس کے اندر. فوج کا کام ہے ہماری ڈیفنس کو دیکھے، بلکہ پاکستان کی ڈیفنس کی ایکسپورٹس بہت زیادہ ہونی چاہیے. تو فوج اس طرف جائے، اس کی R&D میں لگے اور وہاں پہ جائیں اور یہ کریں وہ کریں، وہ اس لائن کے اوپر آپ ان کو کریں. اور اپنے جو سویلین سپیس ہے نا وہ واپس ریکلیم ہوگا، لیکن کس طرح ہوگا؟ اگر فوج ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتی ہے نا تو ہمارے سیاستدان میچور ہی نہیں ہیں. یہ سارے سیاستدان وہ ہیں جو فوج ہی کے پلے بڑے ہیں. کیا ہیں یہ؟ کرپٹ ہیں، ابلائزڈ ہیں، کمپرومائزڈ ہیں. تو یہ تو ایک دم سے نہیں جان چھوڑیں گے. یعنی کہ اگر فوج جانا بھی چاہے گی نا تو عمران خان کی کال یہی ہوگی کہ مجھے ساتھ دو. ادھر سے شہباز شریف اور دوسرے جو پورا پی ڈی ایم ہے وہ وہاں سے فیورز لینا چاہ رہے ہوں گے. یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ جتنے مرضی اچھے جنرل ہوں، جتنے مرضی پروفیشنل ہو، تھورو جینٹل مین بھی ہوں، ہم تو نہیں جانتے، ظاہر بات ہے آگے جا کے پتہ لگے گا. ایز سویلینز ہمیں تو انٹریکشن ہی نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ حافظ قرآن، وہی بس کر دیں حافظ قرآن ہے، وہ اتنی پوسٹ آئی جا رہی ہیں کہ وہ حافظ قرآن ہے، انہوں نے مدینہ میں حفظ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا. یار یہ آپ نمبر بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ان کے آگے آپ؟ تو ٹھیک ہے وہ حافظ قرآن ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ ہے. وہ پاکستان کے لیے کتنے اچھے بنتے ہیں، کتنے نہیں بنتے، وہ ان کا پروفیشنل کیریئر سے پتہ لگے گا. تو اگر فوج واقعی ہو جاتی ہے نا، دس از دا رائٹ ٹائم کہ اب ہم وہ بھی لا لے آئیں پاکستان کے اندر کہ ایکسٹینشنز کی ضرورت نہیں ہے، اب ختم کریں اس لا کو. ہر کوئی پروفیشنل جنرل آئے، اپنا کام پورا کرے اور چلا جائے. اور جنرل جو اتنے بھی فوج خود بھی دیکھ لیں. اگر آپ امیجن کریں کہ جنرل باجوہ 3 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لیتے اپنے ٹائم پہ، باعزت ہو کے جاتے ہیں. ہم ایز سویلینز انٹرنل کہانیاں تو نہیں جانتے، لیکن بہرحال جنرل راحیل شریف کی کتنی عزت ہے، چلے گئے ٹائم پہ چلے گئے. جو انٹرنل جو بھی کہانیاں ہوں وہ ہم نہیں جانتے. اسی طرح جنرل کیانی اگر وہ 3 سال کے ٹائم کے اندر چلے جاتے، وہ اپنا ٹینیور پورا کر لیتے تو کوئی عزت سے چلے جاتے. وہ انہوں نے اپنی ایکسٹینشن لے لی، پرویز مشرف اور پیچھے جاتے جی جنرل ضیاء الحق اور جتنے بھی لوگ گئے ہیں، کوئی ایک عزت سے گیا. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ بھئی ہمیں جو ٹینیور ملتا ہے نا 3 سال کا، ہم نے اس کے اندر پرفارم کر کے دکھانا ہے. اور کیونکہ پولیٹکس میں نہیں ہے تو دے آر نو ڈسٹریکشنز، اصل کام پہ فوکس کریں آپ لوگ.
اور جو باقی جو پولیٹیکل یا جو سویلین ڈومین ہے وہ والی، اس کو ڈیفینیٹلی وہ ان کو ٹائم لگے گا، کیونکہ ان کو عادت نہیں ہوگی کہ بگ بردر کی، اب بگ بردر جو ہے نا وہ آئے، لیکن اسپیس کو جلدی آکیوپائی کریں. ادارے ٹائم لگے گا، لیکن یہ کہ ذرا ادارے جلدی میچورٹی کی طرف آئے. ہر ادارہ جو ہے اس کو ایک میچورٹی تک پہنچنے کے لیے ضرورت پیش آئے گی. جیسے عمران خان نے کہہ دیا الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراض کریں تو کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ اس کو لگائیں. تو اب جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ نہیں سجیسٹ کرے گی کہ الیکشن کمیشن کا چیف کون ہوگا، تو ظاہری بات ہے کسی پروسیس سے آئے گا نا، وہ کسی پروسیس سے آئے گا. جس طرح جوڈیشری نے اپنے آپ کو طے کر لیا نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ فائز عیسیٰ نے کب آنا ہے، مثال کے طور پہ اگلے چیف جسٹس جو جب ان کی چیف جسٹس کا ٹینیور ہوگا کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک ہے. اسی طرح ہی آرمی جو ہے وہ ایک میکنزم ڈرافٹ کر لیں اپنے یہاں. یہ ایک صحافی ہیں مظہر عباس، وہ بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں، ان کی یہ وہ اکثر اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ود ٹائم میں ان کے اوپینین سے ایوری پاسنگ ڈے میں اور زیادہ اگری کرتا ہوں، اور اس مہینے تو بہت زیادہ اگری کیا ہوں کہ اتنی ہم نے سیاست کا ٹائم ضائع کیا ہے اس سپیس کے اوپر کہ آ کون رہا ہے. پی ڈی ایم نے، اگر اس کو بہت زیادہ ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں نا، پی ڈی ایم نے عمران خان کی حکومت گرائی ہی اس تاریخ کے لیے تھی کہ آرمی چیف وہ نہ لگ جائے جو عمران خان لگانا چاہ رہا ہے. عمران خان نے سارا لانگ مارچ کیا ہی اس لیے تھا کہ آرمی چیف وہ آئے جو میں چاہ رہا ہوں، یا وہ نہ آئے جو میں نہیں چاہ رہا. اتنی سیاست روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کو ایک سسٹمیٹک چیز بنا دیں. پروموشنز کیسے ہوں گی، کس طرح سے بات آگے بڑھے گی. تو اس طرح سے پاکستان کی ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ادارے سلولی مضبوط ہونا شروع ہوں اور ہم ایک میچورٹی کی طرف جائیں، اور ہر کام جو ہے نا وہ اپنے اصل کو فوکس اور ٹارگٹ کریں.